ادھر روزے سے ہیں، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ 2 صحابہ کو 24 گھنٹے بعد 1 کھجور ملتی تھی، آدھی آدھی کھجور ملتی تھی، اور وفا کرتے ہیں۔ آج ہم 10 قسم کے کھانے بھی کھا کر افطاری کو پھر بھی ناموس رسالت کی حفاظت نہیں کرتے، پھر بھی اس اللہ کے کریم محبوب سے وفا نہیں کرتے۔ لاکھوں روپیہ تنخواہ لے کر اس ملک کو چلانے والے ناموس رسالت کی حفاظت کے بجائے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ جب سر معاشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے، کیا جواب جرت دو گے تم خدا کے سامنے؟ اور کسی صحابی کے گل میں قمیص نہیں ہے، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، روزے کے ساتھ ہیں، روزے بھی گرمی کے۔ سرکار نے جب حکم دیا نا لشکر اکٹھا کرنے کا، تو صحابہ جوگ در جوگ تشریف لا رہے ہیں۔ سرکار تشریف فرما ہیں۔ آج دنیا نے ایک عجیب منظر پہلی دفعہ دیکھا۔ 2 چھوٹے چھوٹے بچے حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابھی آ گئے ہیں۔ سرکار نے پوچھا بچوں کیسے آئے؟ عرض کیا حضور جہاد کی اجازت لینے آئے ہیں۔ تمہارے یہاں بھی تمہاری عمریں بہت چھوڑی ہیں، ابھی بڑی دیر ہے، پھر کبھی موقع ملا تو پھر تمہیں بلائیں گے۔ دونوں بچے رو پڑے۔ عرض کیا حضور ہم جب گھر میں گئے تو ہماری امی جان رو رہی تھی، ہم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اگر کاش آج آپ کا والد زندہ ہوتا تو میں اس کو جہاد پہ بھیجتی، کوئی بھائی زندہ ہوتا اس کو بھیجتی، کوئی چیز نہیں ہے تو اللہ کے محبوب نے اعلان کیا ہے، تو میں تو تب خوش ہوں جب تم دونوں اللہ کے محبوب کے ساتھ جا کر کفار کے ساتھ جنگ لڑو۔ جب یہ بات سنی تو آقا علیہ السلام آیا، چلو معاذ تمہیں اجازت دے دیتا ہوں، معوذ تم چھوٹے ہو تو امی کی خدمت کرنا، تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن چھوٹا بچہ رو پڑا۔ عرض کیا حضور میرے بڑے بھائی کو اجازت دے دی ہے جہاد کی، اور میں سے زیادہ طاقتور ہوں، کشتی کرا کے دیکھ لیں۔ سرکار مسکرا پڑے، اجازت دی، کشتی شروع ہو گئی۔ اب فیصلہ کرنے والے محبوب کبریا ہیں، اور کشتی کے دیکھنے والے 4 عظیم ہستیاں ہیں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، مولا مشکل کشا اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ کشتی کرنے والے سب سے چھوٹے ہیں اور کشتی دیکھنے والے سب سے بڑے ہیں۔ اور یہ کشتی جو ہے یہ کسی اقتدار کے لیے نہیں لڑی جا رہی، کسی وقار کے لیے نہیں لڑی جا رہی، بلکہ ناموس رسالت کی عظمت کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ ناموس رسالت کی عظمت کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ جب کشتی شروع ہوئی تو چھوٹے بھائی معوذ نے بڑے بھائی معاذ کے کان میں کہا، عرض کیا بھائی جان آپ کو تو ویسے بھی اللہ کے محبوب نے اجازت دے دی ہے، اگر آپ نیچے گر جائیں تو مجھے بھی اجازت مل جائے گی، دونوں اکٹھے جنت میں چلے جائیں گے، امی بھی خوش ہو جائے گی۔ جذبہ دیکھیں۔ اور آج ادھر یہ حال ہے کہ ایک آسیہ ملعونہ اس خبیثہ نے سرکار کی شان میں گستاخی کی، اس کو VIP پروٹوکول کے ساتھ باہر بھیجا جاتا ہے، اور ادھر دیکھو ننے شہزادے سرکار کے ناموس رسالت پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بڑا بھائی جب کشتی ہوئی نیچے گر گیا، چھوٹا بھائی اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گیا۔ سرکار مسکرا پڑے، فرمایا اجازت ہے، اور بتلا دیا، دنیا کو ایک پیغام دیا کہ غلامان محمد سر کٹانے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ 312 عظیم ہستیوں کا لشکر گیا ہے۔ 313 سے لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد مصطفیٰ، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ السلام علیہا بیمار تھی۔ اب دیکھو سرکار کو اللہ نے کتنا اختیار دیا۔ فرمایا عثمان غنی تم میری بیٹی کی تیمارداری کرو، اپنی بیوی کی تیمارداری کرو اور مدینہ میں رہو، تمہیں
بدر کے ثواب سے بھی نوازا جائے گا اور مال غنیمت بھی عطا کیا جائے گا۔ مدینہ میں رہ کر بدری صحابی کا اعزاز حاصل کرنے والی ایک ہی ہستی ہے کائنات میں، وہ سیدنا عثمان غنی کی ہے۔ 312 گئے ہیں، سب نے 313 مکی کے اوپر مکھی ماری ہے۔ میں ذمہ دار سے کہتا ہوں بدر کے میدان میں 312 گئے ہیں، 313 میں مدینہ میں رہے ہیں۔ تو کفار پہلے ہی پہنچ چکے تھے، انہوں نے پختہ زمین پر اور پہاڑ کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ جب سرکار کے غلام گئے تو ان کے حصے میں جو جگہ یہ وہ ریتلی تھی، اور ریت گرم ہوتی ہے، اوپر سے بھی گرمی، ریت بھی گرم، روزے سے ہیں، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ نے جب اپنے محبوب کے غلاموں کی ایمان کو حرارت کو دیکھا تو بارش کا نزول فرما دیا۔ جب بارش ہوئی تو ریت ٹھنڈی ہو گئی اور پختہ بھی ہو گئی، اور پانی بھی اکٹھا ہو گیا۔ انہوں نے مشکیزیں بھر لے، جانوروں کو پانی پلایا، غسل کیا، اور افطاری کے وقت بھی پانی پیا۔ اس کے بعد اب جو کفار ہیں وہ پھسلنے لگے، ادھر کیچڑ ہو گیا پختہ زمین کے اوپر۔ افطاری کے بعد سیدنا سعد بن معاذ نے ایک ٹیلے کے اوپر سرکار کے لیے ایک جھونپڑا ریش تیار کیا۔ اب پوچھا کہ کون ہے جو سرکار کی حفاظت کرے؟ اب 311 میں سے کوئی بھی نہ تیار ہو سوائے صدیق اکبر کے۔ آپ گئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں سرکار کے ساتھ رہوں گا۔ ادھر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 309 صحابہ کو سعد بن معاذ نے فرمایا کہ میں پہرا دیتا ہوں، تم سو جاؤ۔ ان کا پہرا سعد بن معاذ دے رہے ہیں، اور ادھر صدیق اکبر اللہ کے محبوب کے ساتھ اس جھونپڑے میں، اس عریش پر ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، مسلم شریف کا حدیث ہے دوسری صفحہ 393 کے اوپر، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے میں سر رکھ دیا اور اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، اور آپ کے آنسو مبارک بدر کی زمین کے اوپر بھی گرے۔ آج بدر کی زمین ناز کر رہی ہے کہ میرے اوپر بھی اللہ کے محبوب کے آنسو گرے ہیں۔ عرض کیا مولا میں تھوڑے سے افراد لے کر آیا ہوں، اگر آج یہ ختم ہوئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ آج میرا ابو بکر عمر اگر ختم ہو گئے تو قیامت تک تجھے پوجنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، بر عرض کرتے ہیں یا اللہ بس کیجیے، بس کریں، اب اتنا زیادہ آپ روئے ہیں۔ تو سرکار نے جو وہاں دعا کی ہے وہ صحیح مسلم کی دوسری صفحہ 93 کے اوپر ہے کہ اللہم انت اہلی کا حاضی وصابت من اہل السلام لا توبد فی الارض۔ عرض کیا مولا اگر یہ اہل اسلام کی جماعت آج مٹ گئی، آج شہید ہوگی تو قیامت تک تجھے پوجنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا، قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھے پوجنے والا، قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھے پوجنے والا۔ جب لشکر تیار ہوا نا تو سرکار نے ہمارے صحابہ ذرا اپنا اسلحہ تو اکٹھا کریں۔ اسلحے میں کیا نکلا ہے؟ 8 تلواریں ہیں صرف، وہ بھی زنگ آلود ہیں۔ 8 تلواریں وہ بھی زنگ آلود، اور 6 زرے ہیں، صرف 2 گھوڑے ہیں، اور کسی کے تن کے اوپر قمیض نہیں ہے، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ اور اتنا عظیم و شان لشکر دنیا میں اس سے پہلے نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا۔ حفیظ جلندری جو پاکستان کے قومی ترانے کا بھی خالق ہے، بڑے عظیم اس لشکر کی عکاسی اپنی شاعری میں کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، تھے جن کے پاس 2 گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ ایک طرف 1000 کا لشکر ہو، اسلحہ بھی بہت زیادہ ہو،
اور نوجوان تجربہ کار ہوں، غذائیں بھی بڑی اچھی ہوں، گوشت ہو، شراب ہو، ہر چیز ان کے پاس ہو، انہیں ولولہ دلانے کے لیے نوجوان لڑکیاں جو گانے بھی گا کے ان کو اکسائے نغمے گا کر، تو ادھر روزے دار جن کو 24 گھنٹے بعد آدھی کھجور ملتی ہے، 2 صحابہ کو 1 کھجور ملتی ہے، اور پھر ایمان اتنا مضبوط کہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ آج 80,000 کشمیری لاک ڈاؤن ہے، 56 مسلم ممالک ہیں، اگر یہ اکٹھے ہو جائے تو انڈیا کی کیا ضرورت ہے کہ دوسرے دن لاک ڈاؤن ختم نہ کرے، اور ادھر صرف 8 تلواریں، 6 زیرے 2 گھوڑے ہیں، اور 1,000 کے لشکر سے ٹکر لے رہے ہیں، اور روزے کے ساتھ ہیں، آدھی کھجور ملتی ہے پھر بھی وفا کر رہے ہیں، ادھر 10 کھانے کھا کے اللہ کے محبوب سے بے وفائی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار نے فرمایا، حدیث سے نیچے اترے، فرمایا مبارک ہو، اللہ کی مدد آ گئی ہے، اور یہ شکست کھائیں گے اور بھاگیں گے میدان چھوڑ کر۔ اللہ سبحانہ نے 4 پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 بھیجی، محبوب میں 3,000 فرشتوں سے تیری مدد کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آیت نمبر 125 بھیجی، محبوب میں 5,000 فرشتوں کے ساتھ تیری مدد کر رہا ہوں۔ سرکار نے نشانیاں لگائیں جنگ شروع ہونے سے پہلے۔ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے اور مسلم شریف کی دوسری صفحہ 102 ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں ولید مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا۔ 70 کفار کا نام نالا کے نشانیاں لگائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، فرمایا خدا کی قسم جب جنگ ختم ہوئی تو جہاں جہاں میرے کریم آقا نے نشانیاں لگائی تھی، کفار کی لاشیں وہیں پڑی تھی۔ آج کہتے ہیں نہیں جی کسی کو کیا پتا کوئی کہاں مرے گا، بھی ارضی ارض ان تموت، اس آیت کا مفہوم لیتے ہیں، لیکن یہ تو علم ذاتی کی طرف اشارہ کریے کہ ذاتی طور پہ کوئی نہیں جانتا۔ اب دیکھیں نا، اسرائیل علیہ السلام کو 15 شعبان سے اگلی 15 شعبان تک تمام مرنے والوں کے نام لکھ کے رجسٹر میں دیے جاتے ہیں، اور کروڑوں لوگوں کا اسرائیل علیہ السلام کو پتہ ہوتا ہے پورے سال میں کہ اس بندے نے کس جگہ پہ کتنے وجہ سے میں نے جان نکالنی ہے۔ یہ علم ان کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور میرے آقا مولا تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانے عطا فرمائے۔ غیب کے، میری بات اللہ کا قرآن پڑھ کے دیکھیے، مایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ مایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ بھی علم میں نے آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، محبوب آپ کے اوپر آپ کے اللہ کا بڑا ہی فضل ہے۔ یہ پوری دنیا کو فرمایا کہ یہ قلیل ہے، پوری دنیا جو کچھ میں قلیل ہے، لیکن فرمایا محبوب جو میں نے تمہیں، جو تجھ کو میں نے نوازا ہے وہ سب سے عظیم ہے، علم غیب کے خزانے عطا فرما دیے۔ اور اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی، ادھر سے کفار کا ایک بہت بڑا سردار تھا، بڑا لعین، عتبہ، وہ اپنے بیٹے ولید اور بھائی شیبہ کے ساتھ نکلا اور آ کے فرمایا کہ حال میں مبارز، آج ہے تو ہمارا مقابلہ کرنے والا۔ 3 انصاری صحابہ نکلے تو اس نے کہا کہ ہم مدینے کے چرواہوں سے جنگ لڑنے نہیں آئے، یہ ہمارے مد مقابل نہیں ہے، جو مکے سے آئے نا ان کو لاؤ ہمارے سامنے۔ نبی علیہ السلام نے انصاری صحابہ کو واپس بلا لیا۔ یہ جو 3 جوان پھر بھیجے ہیں، دنیا آج بھی ان کے اوپر رش کرتی ہے۔ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ علیہ السلام، مولا مشکل کشاد علی علیہ السلام، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 جوان بھیجے ہیں۔ پھر حالانکہ حضرت عبیدہ بن حارث یہ 60 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی۔ کفار کا سردار عتبہ آیا سیدنا امیر حمزہ علیہ السلام کے مقابلے میں،
آپ نے ایک وار سے اس کو جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ولید آیا علی شیر خدا کے مقابلے میں، مولا کائنات نے بھی اس کو واسطے جہنم کیا، لیکن جو عتبہ کا بھائی شیبہ تھا نا، اس نے تبو عبیدہ بن حارث کو زخمی کر دیا۔ مولا کائنات نے دیکھا کہ اس نے ہمارے ساتھی کو زخمی کیا، علی شیر خدا نے شیبہ کو بھی واسطے جہنم کر دیا۔ کفار کے تینوں سردار واسطے جہنم ہو گئے، اور ایسی ضلالت انہوں نے زندگی میں دیکھی نہیں تھی کہ تینوں سردار مر گئے۔ انہوں نے کوشش کی، ابو جہل نے حکم دیا یہ اپنی بیوقوفی سے مرے ہیں، تم اکٹھے ہو جاؤ، چاروں طرف سے گھیرا ڈال کے حملہ کرو۔ جب آگے بڑھنے لگے نا تو سرکار نے میرے غلاموں آپ نے آگے نہیں بڑھنا، آپ نے یہاں ہی رہنا ہے۔ اور سورہ الانفال ہے آیت نمبر 17 نامے پارے کی، سرکار نے تھوڑی سی ریت اٹھائی اور ان کی طرف ماری۔ دیکھنے تو ریت کے ذرے تھے لیکن ایٹم بم کی طرح لگی ہے۔ اور اللہ سبحانہ نے صدا کو محفوظ کیا، مایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی وما رمیت، محبوب وہ آپ نے تم نے ان کو مارا، اذ رمیت مارا تو آپ نے تھا، ولکن اللہ رمی لیکن وہ میں نے مارا ہے۔ اللہ سبحانہ نے محبوب کی ادا کو اپنی ادا قرار دے دیا۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، بخاری شریف کا حدیث ہے، دوسری صفحہ 568 568، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جید صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگ کا ذرا نقشہ دیکھ رہا تھا تو دو ننھے شہزادے آئے میرے پاس، معاذ اور محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ انہوں نے آ کے سوال بڑا عجیب کیا، عرض کرتے ہیں یا امی آرنی ابی جہل، ہم کہتے ہیں چچا کو، اور یہاں جو بدبخت آذر کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہتے ہیں نا، یہاں ان کا بھی پیٹ چاک ہو جاتا ہے، آپریشن ہو جاتا ہے۔ عربی میں حقیقی باپ کو والد کہا جاتا ہے۔ اب کا لفظ جو ہے وہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، والد کے لیے بھی، دادا کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام کے لیے اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے استعمال ہوا۔ حقیقی جو چچا کے لیے لفظ ہے نا ام، وہ استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ اور قرآن اور یہ تورات و انجیل میں واضح موجود ہے آذر کے بارے میں کہ کان امہ و کانا کافرا، وہ ابراہیم علیہ السلام کا آپ نہیں تھا، چچا تھا اور کافر تھا۔ یہ ہم بچے عرض کرتے ہیں یا امی، اے ہمارے چچا، آرنی ابی جہل، ہمیں یہ تو دکھا دو ابو جہل کہاں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف ہیں، بڑے جید صحابی ہیں، حدیث بھی بخاری کی ہے، دوسری صفحہ 568 ہے۔ فرمایا